السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان کریم، آج ہم بات کریں گے مسلمانوں کی عملی زندگی پر۔ میں اتنا بڑا عالم تو نہیں ہوں کہ کسی پہ کوئی تنقید کروں یا لوگوں کو برا بھلا کہوں، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا اس بات پہ حق بنتا ہے کہ میں اپنی رائے دوں ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں۔ جیسے کہ آج آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، مسجدوں میں دیکھیں تو اکثریت علماء کی ہمیں صرف وظیفوں کی حد تک معلوم آتی ہے۔ یہ وظیفہ کر لو تو جنت مل جائے گی، یہ وظیفہ کر لو تو اتنے قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، یہ وظیفہ کر لو تو جہاد کا ثواب مل جائے گا، یہ وظیفہ کر لو تو مالدار ہو جاؤ گے، یہ وظیفہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ وظیفہ کر لو تو یہ ہو جائے گا۔ میں اس چیز سے انکاری نہیں ہوں کہ اسلام میں وظیفوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وظیفہ کرنا اچھی بات ہے، ذکر الہی ہے، ذکر الہی بھی عبادت ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سے دعا مانگنا، وظیفہ کرنا یہ غلط بات نہیں ہے، مگر بس صرف دعا مانگنا، صرف وظیفے کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ اگر یہ کافی ہوتا تو اس دنیا میں سب سے معتبر ہستی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ان سے زیادہ کسی اور کا وظیفہ قبول نہ ہوتا، ان سے زیادہ کسی کی دعائیں قبول نہ ہوتی۔ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں صرف وظیفوں کی حد تک محدود نہیں رہے، انہوں نے غزہ کی ہیں، غزوہ لڑی ہیں، جنگیں لڑی ہیں۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پہ شامل ہوئے۔ غزوہ بدر، غزوہ خندق، غزوہ احد، غزوہ تبوک، کتنی جنگیں انہوں نے لڑی ہیں۔ اگر وظیفے ہی ساری کامیابیوں کا سبب ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگیں لڑنے کی کیا ضرورت تھی، یا جا کے طائف میں طائف کی بستی والوں سے پتھر کھانے کی کیا ضرورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیٹھتے، طائف کی طرف منہ کر کے وظیفہ کرتے اور طائف کے لوگ مسلمان ہو جاتے۔ ان کو ہجرت کرنے کی، مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر مدینہ چلے گئے تو وہاں طرح طرح کی مشقتیں کرنی، مشرکین مکہ سے جنگیں کرنی، جہاد کرنا، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ میں بار بار قرآن میں جیسے سورہ ہے، مختلف سوروں میں بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتب علیکم القتال، جہاد تم پر فرض کیا گیا ہے، جہاد فرض ہے۔ اب دیکھ لیں، ہم مسلمان 2 ارب مسلمان پوری دنیا میں، 200 کروڑ کے قریب، ہر مسجد میں ہم یہودیوں کو بددعائیں دے رہے ہیں، مسجدوں میں کھڑے ہو کے قنوت نازلہ پڑھ پڑھ کے ان کی تباہی بربادی کی ہم دعائیں کر رہے ہیں، وظیفے کر رہے ہیں۔ کیا ہمیں کچھ ملا اس سے؟ کیا غزہ میں جنگ بند ہوگی یا یہودی برباد ہوگی؟ وہ بھائی سارا کچھ وظیفوں سے نہیں ہوتا۔ اگر وظیفوں سے ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ مکہ والے دن کیا ضرورت تھی جنگ کرنے کی، مکہ فتح کرنے کے لیے کیا ضرورت تھی مشرکین سے مقابلہ کرنے کی؟ وظیفہ کرتے مکہ فتح ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس قدر مشکلات کا سامنا کیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ مسلمان ان چیزوں کو سوچ کے کانپ جائیں جن مشکلات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سامنا کیا ہے۔ اور دنیا کی سب سے معتبر ہستی وہی ہیں۔ اگر اللہ، آپ کو یاد ہوگا کہ جب طائف کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے اور لہو لہان ہو گئے تو اللہ نے فرشتہ بھیجا اور کہا کہ اگر آپ کہیں تو بستی کو الٹ دوں، میں ان پہ پہاڑ لا کے پھینک دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ اللہ ان کی آنے والی نسلوں کو ہدایت دے گا، یعنی لہو لہان ہو گیا۔ اگر وظیفوں سے کام چل رہا ہوتا تو اللہ کو، اپنے نبی کو، اپنے رسول کو طائف میں بھیج کر لہو لہان کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ عملی زندگی ہمیں صرف، ہمارا جو بیڑا غرق کیا ہے یہ موٹیویشنلز نے کیا، موٹیویشنل اسپیکرز نے کیا انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں ہوتا اور صرف یہ باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو علماء ہے نا، جہاد جتنا اہمیت والا عمل ہے اس چیز کو بلا دیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کے حکم کو مسجدوں میں بلند و بالا بیان کرنے کے ساتھ ساتھ سڑکوں پہ، بازاروں پہ نکل آتے اور آ کے لوگوں کو اس بات پہ اجاگر کرتے کہ غزہ میں مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ مگر ہمارے مسلمان ہیں جو رمضان میں ٹی وی چینلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام، اور وظیفے بتا رہے ہیں۔ اگر وظیفے ہی ہر چیز کا حل ہوتا یا بددعائیں ہر چیز کا حل ہوتا تو بھائی یہودی کب کے مر گئے ہوتے۔ اتنے لوگ ہیں مسلمان بددعائیں کرنے والے، اتنی زیادہ بددعائیں کر رہے ہیں مگر ان کا کچھ نہیں بگڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ
کسی کو کسی کی بددعاؤں سے نہیں ختم کرتا. پنجابی کی وہ کہاوت ہے نا، کاواں دے کے ہاں ٹگے نہیں مار دے، یعنی کووں کے کہنے سے بیل نہیں مرتے. کوے تو روز گوشت کھانا چاہتے ہیں پر ان کے کہنے سے بیل تھوڑی مریں گے. اسی طرح ہم مسلمان عملی زندگی میں ہاتھ سے کچھ نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبان ہلے اور سارا کچھ ہو جائے. بھئی ایسا نہیں ہونا. اگر جنت چاہیے یا اطیع اللہ اطیع الرسول کی آپ نے وعدہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ نے پڑھا ہے، تو اس کے لیے آپ کو عملی زندگی میں مشکلات اٹھانی پڑیں گی، بھوکیں کاٹنی پڑیں گی، فاقے اٹھانے پڑیں گے، پیڑ پہ پتھر باندھنے پڑیں گے، جہاد کرنا پڑے گا، اولادیں قربان کرنی پڑیں گی، مال قربان کرنا پڑے گا. اب مولوی لینڈ کروزر میں خطبہ دینے آتا مسجد میں، لاکھ روپیہ اس خطبے کا لیتا ہے، اربوں کا مالک ہے، اور کیا یہ ہوتا ہے کہ اس مال کی دنیا میں کوئی اوقات نہیں ہے. مگر بھائی اگر مال کی دنیا میں کوئی اوقات نہیں ہے تو تم کسی سائیکل پہ آؤ نا، یا کسی گدھے پہ بیٹھ کے آؤ. تو گدھے کو چارہ بھی ڈل جایا کرے گا تمہاری خدمت کرنے کی وجہ سے، اس کی زندگی بھی سکون میں ہو جائے گی. تو تم جو اتنے پراپرٹی لیے بیٹھے ہوئے کسی غریبوں میں بانٹ دو، غربت کم ہو جائے گی، اور آخرت میں تمہارے لیے اللہ آسانی پیدا کرے گا. حقیقتاً یہ بہت اچھا عمل ہوگا اگر آپ کر لیں. مگر علماء نے لوگوں کو نا موٹیویشنل اسپیکر کے حد تک رام لیلا کہانی کسے سنانی شروع کی ہوئے ہیں. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. یہ قرآن کہہ رہا ہے البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت کے امیدوار ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے. میں نہیں کہہ رہا. قرآن میں ٹوٹل 44 مرتبہ جہاد کا ذکر ہے، 44 مرتبہ، اور بعض جگہ پہ تو فرض کے زمرے میں کہا گیا. اور اگر آپ دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی تمام انبیاء کی زندگی دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں کیسی تنگیوں سے بھری پڑی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی دیکھیں کیسی مشکلوں سے، کیسی انہوں نے امتحانات کا سامنا کیا ہے. نوح علیہ السلام کی زندگی 900 سال تک تبلیغ کرتے رہے ہیں، عملاً زندگی میں لوگوں کی باتیں سنتے رہے ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. نوح علیہ السلام، یونس علیہ السلام دیکھ لیں، جتنے بھی نبی ہیں، داؤد علیہ السلام دیکھ لیں، انہوں نے وظیفے نہیں بتائے، صرف باتیں نہیں کی، عملی زندگی میں انہوں نے کچھ کر کے دکھایا. اپنی زندگی میں وہ چیزیں انہوں نے کر کے دکھائی ہیں جو لوگوں کو کہی ہیں. یہ نہیں کہا کہ بھئی جہاد کرو، پیٹ پہ پتھر باندھو. آپ کو یاد ہوگا غزوہ خندق تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب تو بس ہو گیا، ہمارے تو پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑ گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی صحابہ نے یہ کہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قمیض اٹھا کے دکھا دی، تم لوگوں نے ایک باندھا، میں نے 2 باندھے ہوئے. یعنی کہ جو مشکلیں ان کے صحابہ جن سے گزر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ ان سے گزرتے تھے، اپنی زندگی میں ان چیزوں کو زیادہ عمل پیرا ہوتے تھے، اس کے بعد دوسروں کو کہتے تھے. حتیٰ کہ بعض اوقات صحابہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی طرح کرنا چاہتے ہیں جس طرح آپ کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے تھے کہ یہ تم پہ واجب نہیں ہے، یہ تمہاری سکت سے باہر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس کے جو اٹھانے کو وہ قابل نہ ہو. بات دوسری طرف نکلتی جا رہی ہے. میری بات یہی ہے آج کی کہ ہم لوگوں کو سوچنا پڑے گا وظائف ہی ہر کام کا حل نہیں ہے، دعائیں ہی ہر کام کا حل نہیں ہے. اب میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے کھانا پڑا ہوا، میں کہوں بسم اللہ اللہ میرے پیٹ میں ڈال دے، بسم اللہ اللہ میرے پیٹ میں ڈال دے، میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں پڑھی جا رہا ہوں اللہ میرے پیٹ میں ڈال. وہ ہاتھ ہلانا پڑے گا مجھے، وہ نوالا توڑنا پڑے گا، اس کو توڑ کے منہ میں ڈالنا پڑے گا، پھر وہ میں کھا سکوں گا. اسی طرح عملی زندگی میں جب آپ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں تو ہر جگہ میں، ہر فیلڈ میں اس کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے. صرف جہاد کی حد تک نہیں، اعمال میں بھی. اب آپ لوگ دیکھ لیں کہ ہم لوگ بہت سی چیزوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں یہودیوں کی، مگر ہماری کوئی مسلمانوں کی کوئی ایسی ایک انڈسٹری بتا دیں جو پوری دنیا میں ہو جس کی بنیاد پہ ہم کہیں کہ ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے، ہم اس کو یوٹیلائز، دوسری اس کو جو اپوزٹ اس کی کمپوننٹ ہے، کمپیٹیٹر ہے اس کا، ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے. ہے ہی نہیں ہماری، کیونکہ ہم لوگ بے ایمانی 2 نمبری میں سب سے آگے ہیں. وظیفے کرتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑی، اللہ اکبر، اللہ 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 اللہ، فلانا کا یہ ہو جی ٹمکانے کا، بابا جی تویت دے دو، تویتا نال. اچھا، اس قدر ہم لوگوں میں جو ہے نا جہالت پائی جاتی ہے نا. کوئی بھی مشکل ہوگی نا، بیمار ہو جائیں گے، اولاد نہیں ہو رہی، کوئی بھی کام ہوگا، اس کا جب کچھ چیزوں کا علاج ڈاکٹر سے پاسبل ہوتا ہے، یہ طویل پہ لگ جاتے ہیں، تعویذ ہی ہر چیز کا حل سمجھتے ہیں. اب بندے کو بھوک لگی ہو تو بندہ کیا طویذ گلے میں ڈال لے، اس کے لیے بھائی کھانا پڑے گا. کھانا کھانے کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا، کام کریں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے، آپ پیسے لے گئیں گے تو آپ کھانا کھائیں گے.
اسی طرح وظیفے ہی ہر چیز کا حل نہیں ہے. آپ کو عملی زندگی میں کچھ اعمال ایسے ہیں جو کرنے پڑیں گے. جنت اتنی آسان نہیں ہے. اللہ کے جو بہترین لوگ تھے جو اس دنیا سے چلے گئے، اس کی طرح کے نہ کبھی آنے ہیں نہ آئے ہیں، نہ ہی آئیں گے آئندہ. ان لوگوں نے اپنی زندگی میں ایسی ایسی مشکلات کا سامنا کیا ہے کہ آپ کی سوچ، آپ کی روح کانپ جائے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لے لیں کہ ان کو کس طرح کوئلوں پہ لٹکایا جائے، کوئلوں پہ ننگا لٹایا جاتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اپنے ایمان پہ قائم تھے. جنت ان لوگوں کا حق تھی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، اتنا مال و دولت، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آنا سارا کا سارا اللہ کی راہ میں لٹا دینا. اور کبھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میری طرف سے یہ اتنا وظیفہ لے لیں جہاد کے لیے، میں مال نہیں دے سکتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تاجر، تجارت کا سارا مال اللہ کی راہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ اللہ کی راہ میں لٹا دینا. کبھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ مال میرا رہنے دے، میں وظیفے کرتا ہوں، آپ جائیں میری طرف سے کچھ وظیفے لے لیں. یہ کام ہم لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہا ہے آپ کو سوچنا پڑے گا. ان علماء سے تھوڑا سا آپ کو جان چھڑانی پڑے گی جو صرف وظیفوں کی حد تک رہتے ہیں. مفتیان دین بنے بیٹھے ہیں، ممبروں پہ قابض ہیں، دین کی بات کرتے نہیں ہیں، بندوں کو ایسے ایسے ہے اخلاقی طور پہ تو لولی پاپ دیے ہوئے. یقین کریں بچوں والے کے جن کا دین میں بہت کم حصہ ہے، یعنی وظیفے دین میں تیسرے کم درجے کی عملی زندگی میں ہیں جو کرنے پڑتے ہیں ہمیں، یہ ضروری ہیں. اب ایک بندے نے تجارت کا کام کرنا ہے تو وہ کہیں گے کہ بس تجارت کے کچھ اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، صحابہ نے بتائے ہیں. ان اصول جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ کی تھی تجارت، وہ اصولوں کو مان کے انہوں نے تجارت کرنی ہے. اب بندہ کہ میں وظیفہ کری جا رہا ہوں، میرے تجارت کا عمل 2 نمبر دودھ میں پانی ڈال لیا ہوا، گوشت کو پانی سے گیلا کیا ہوا ہو، فروٹس پہ رنگ کیا ہوا ہو، گھر بنائیں گے کنسٹرکشن 2 نمبر مٹیریل لگا دیں گے. بھائی تم کر کیا رہے ہو؟ تمہاری تجارت بھی 2 نمبر، تمہارے اعمال بھی 2 نمبر، پھر تم سارے وظیفے کر کے اپنے گناہ بخشواتے رہتے ہو. ایسا نہیں ہوتا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم لوگوں کو عملی زندگی میں حقیقی اور سچا مسلمان بنائے تاکہ ہم ان برائیوں سے بچ سکیں اور ان وظیفوں کی زندگی سے ہمیں کسی حد تک نجات دے اور ہمیں ان دین کے راستے پر چلنے کی توفیق دے تاکہ ہم اللہ کی راہ کو، اللہ کے احکامات کو مانیں. اور سب سے آخر پہ میں کہوں گا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جانتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنی دعا میں یاد رکھیے.